والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین سیدنا و نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ خود طلسم قیصر و کسریٰ شکست، خود سر تخت ملوکیت نشست۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر حادثہ شاید ہی کبھی کو پیش آیا ہو کہ جس دین نے قیصر اور کسریٰ کی ملوکیت کو برباد کیا، اس کے ماننے والے چند ہی سال بعد خود ملوکیت کے تخت پر بیٹھ گئے، اور اس سے اتنی بڑی تبدیلی ہوئی کہ پورا دین بدل کر رہ گیا۔ جن لوگوں کے ذہن میں دین کا تصور یہ صرف نماز روزہ، انہیں نہیں پتہ چلتا کہ دین کیوں برباد ہو گیا، رب بھی برباد ہے۔ ہماری دینی کتابیں جو آج ملوکیت نگاہ گرد دیگر، ملوکیت کو آپ کوئی چھوٹی بیماری نہ سمجھیں، سب کچھ بدل جاتا، علماء بدل جاتے ہیں، امراء بدل جاتے ہیں، عوام بدل جاتے ہیں۔ ملوکیت سے نقطہ نگاہ ہی بدل جاتا ہے، عقل و ہوش و رسم و راہ گرد دیگر، سارا دین چوپٹ ہو جاتا ہے۔ اور یہ نظارہ لوگوں نے بہت جلدی دیکھ لیا۔ صحیح بخاری کتاب الفتن میں، کتاب الفتن نہیں کتاب الاعتصام میں آپ دیکھیں کہ لوگوں میں، چھوٹے لوگوں میں نہیں، اس ملوکیت کی وجہ سے ابتدا میں تابعین کے سردار جن سے ہم دین لیتے ہیں، وہ یزید بن معاویہ کے سامنے جاتے اور باہر آ کر عبداللہ بن عمر سے کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ غلط باتیں کہتا، ظلم، مگر ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کو اچھا کہتے ہیں۔ فرمایا اسی کو رسول اللہ کے زمانہ میں منافقت شمار کیا جاتا۔ امت کی نگاہ بدل گئی، لوگ بے بس ہو گئے۔ اور یہ کلچر آج تک آ رہا کہ جو برسر اقتدار آتا، آپ دیکھتے ہیں صبح ہی لوگوں کی نگاہیں بدل جاتی، سب اس کو سلام کرتے ہیں، ایک گھڑی بھی نہیں گزرتی پرانے ساتھی چھوڑ دیتے ہیں، نیا قبلہ وہ اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ ملوکیت کی وجہ سے، اور اس کی وجہ سے ہم دینی کتابیں جو پڑھتے ہیں نا، یہ دو مسئلے جنہوں نے امت کو برباد کیا، اور اس پر اتفاق ہو گیا علماء کا بدقسمتی سے کہ سلطان کیسے بنتا ہے، اقتدار جس کو ملتا ہے وہ حکمران کس طرح اس کو شمار کیا جائے۔ صحیح پہلے یہی لکھتے ہیں کہ اہل الحل وقت جو ہے وہ بیعت کرے۔ یہ صحیح دین تھا نا کہ امت کے جو چوٹی کے سربراہ لوگ ہیں، علماء ہیں، قبیلوں کے سردار ہیں، معززین ہیں امت کے، وہ آزاد مرضی سے کسی کو منتخب کرے، کوئی دباؤ نہیں، کوئی رشوت نہیں، گھر جا کر اس کو کہیں کہ ہماری نگاہ میں تم امت کے بہترین آدمی ہو۔ یہ تھا صحیح اسلام۔ مگر اس کے ساتھ ہی اللہ اکبر وہی لکھتے ہیں کہ دوسرا طریقہ تغلب ہے، کہ ایک آدمی تلوار کے زور سے اگر حکومت پر قابض ہو جائے اور اس کا حکم چلنا شروع ہو جائے تو اب وہ امیر المومنین خلیفہ بن گیا، جائز، اور اس کے خلاف کوئی نہیں سوچا جا سکتا۔ یہ تازہ کتاب اگر آپ دیکھیں لمحۃ الاعتقاد، سعودیہ سے ملتی ہے، شیخ موفق الدین ابن قدامہ حنبلی کی اردو ترجمہ لکھا کہ امیر المومنین ایک تو بیعت سے بنتا ہے، ایک غلبہ حاصل کرنے سے، اگر وہ بزور تلوار بیٹھ گیا خلیفہ۔ یہ ملوکیت کی برکت کہ جو بدترین جرم تھا، جو غاصب تھا، وہ امیر المومنین بن گیا۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی یہی کہ اب وہ خلیفہ، اس لیے جتنی حدیثیں تھیں نا کہ خلیفہ کے خلاف بغاوت جو کرے گا وہ جماعت سے نکل جائے گا، وہ جہنمی ہوگا، اور اگر امت ایک امیر پر متفق ہو جو آئے نیا اور اس میں گڑبڑ ڈالنا چاہے اس کو قتل کر دو، یہ ساری اس غاصب اور ظالم کے حق میں استعمال ہو کہ یہ غاصب بھی جو ہے نا زبردستی بیٹھا، یہ بھی سلطان اور خلیفہ جو اس کے خلاف اٹھیں گے قتل کے لائق۔ پورا دین برباد ہو گیا اس ایک تبدیلی سے کہ ظالم بیٹھ گئے، انہوں نے نظریہ ضرورت ایجاد کر لیا کہ دین اصل میں تو وہی تھا کہ امت چنے، مگر اگر کوئی ہو جاتا متغلب اور مسلط، زبردستی بیٹھ جاتا تلوار سے، وہ بھی خلیفہ، جو اس کے خلاف اللہ کے رسول کے دین کو بدل دیا۔ رسول اللہ نے وہ حدیثیں جو بیان فرمائی تھی، شاید وقت نہ ملے، میں چاہتا ہوں کہ یہ میری زندگی میں چیزیں آ جائیں، اور کبھی کوئی دینی تحریک اٹھے تو اس کو کام دے، کیونکہ امت نے بہت بڑی رکاوٹ کھڑی کر دی کہ ہر بدماش جو ہے اس کو سلام کرو، اور اگر وہ کرو وہ حدیثیں کہ قتل کرو۔ وہ حدیثیں خبیثوں، بدماشوں، امیر المومنین کے لیے تھی جو صحیح خلیفہ تھا، امت نے جس کو چنا تھا۔ تم نے ان ظالموں کے حق میں برتی جن کا تختہ اٹھنا امت میں فرض تھا کہ یہ غاصب ہے، کیوں زبردستی اس نے مسلمانوں کی حکومت پر قبضہ کیا، چھڑاؤ اس کا قبضہ، الٹا تم نے اس کے حق میں یہ حدیثیں پیش کر دی۔ کہاں ہے رسول اللہ نے ظالموں کے لیے فرمایا کہ ان کے خلاف نہ اٹھو، اور ان کے خلاف جو اٹھو اس کو قتل کر دو؟ اور صحیح خلیفے کی حدیثیں تم نے ظالموں کے حق میں استعمال کر دی۔ یہ سارا نتیجہ اس ملوکیت کا،
اس لیے اقبال بناتے ہیں از ملوکیت نگاہ گردب بدر، جب ظالم بادشاہ آنے شروع ہو جاتے ہیں نا پھر لوگوں کی نظریں بدل جاتی ہیں، پھر اس کو ہی مسلط پسندی، عملیت پسندی، زمینی حقائق، دانائی، عقل مندی سمجھا جاتا ہے کہ جو آئے اس کا ساتھ دو، اپنے فائدے حاصل کرو۔ امت اس طرح برباد ہو جاتی ہے، بجائے کہ حق ہے اس کے منہ پر بک جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ دو مسئلے ہیں کہ خلیفہ کون ہوتا ہے، جو بیٹھتے خلیفہ، ایک تو اس کو جب تک واضح نہ کیا جائے دین کی راہ نہیں کر سکتے، دوسرا کہ بغاوت جس خلیفہ کے خلاف ہے وہ ہے جو امت کا چنا ہوا اور امت اس پر متفق ہے، وہ ہے جو ظالم زبردستی بیٹھ گیا۔ اس بارے میں یہ کتاب جو میرے دوست اویس نے مجھے دی، اللہ اس کو جزائے خیر دے، میں سمجھتا اس شخص نے اسلام کی وہ خدمت کی جو 1400 سال میں کسی سے نہیں ہو سکتی۔ یہ کتاب جو ہے اس کا ترجمہ اگر ہو جائے دنیا اسلام میں، مسلمان جاگ اٹھے۔ 3 جلدیں اس کی، تین جلدیں اس پر اس نے لکھی، الجہاد والقتال، اور یہ اس کے دکتورا کا سمجھے مضمون ہے۔ جب اوزائی یونیورسٹی سے اس نے ڈاکٹریٹ کی ہے نا تو اس مضمون پر اس نے لکھا کہ اسلام میں جہاد ہے کیا، قتال ہے کیا، اور وہ کس قسم کا۔ تو اس میں ایک فصل ان ظالموں کے لیے بھی لکھی کہ یہ غاصب جو بیٹھ جاتے ہیں خلیفے، ان کے خلاف یہ اس نے اس مسئلہ کو حل کیا۔ بالکل میں کہتا ہوں، اور جب یہ پاس ہوا اس کا مضمون تو جو استاد تھے جنہوں نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی ہے نا، انہوں نے کہا محمد اختر ہیکل اگر دکتورا سے آگے کوئی ڈگری ہوتی تو ہم دیتے۔ اسلام میں جو تحقیق تو نے کی 1400 سال سے فقیوں نے اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ اتنی اونچی کتاب ہے، 3 جلدیں ہیں اس کی۔ جہاد کہتے ہیں، پہلے جہاد پڑھو کہ باغیوں کے ساتھ جہاد کیا ہے، ظالم بادشاہوں کے خلاف جہاد کیا ہے، کفار کے ساتھ کیا ہے، ان کے احکام کیا ہیں، 3 جلدیں۔ تو غاصبوں کو اگر تم خلیفہ مانو گے کہ جو حرامی آ جائے اور بیٹھ جائے وہ امیر المومنین اور اس کو سر جھکاؤ، پھر امت کو اپنا جنازہ پڑھ لینا چاہیے، پھر اسلام کبھی نہیں آئے گا۔ اور نہ سوچا ہے پھر وہی بات صحیح بخاری، میں نے اس کا حوالہ دیا کہ ابھی زیادہ دن نہیں گزرے کہ صحابہ کے بڑے بڑے شاگرد جاتے ہیں یزید کے پاس اور کہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ غلط کہہ رہا، مگر تعریف کرتے ہیں۔ یہ ملوکیت اتنی گندی بات ہے۔ تب اقبال فرماتے ہیں کہ جس نے ملوکیت کا طلسم ختم کیا تھا وہ ظالم خود ملوکیت کے تخت پر بیٹھ گئے، محل بن گئے، ریشم بچ گیا، سونے چاندی کے برتن آ گئے، دربان کھڑے ہیں، گردنیں اڑ رہی ہیں لوگوں کی۔ اس لیے میرے بھائیوں کوئی نہ کہے کہ ہم واقعہ کربلا کے افسانوی حقائق، یہ کربلا کے افسانوی حقائق نہیں، نہ ہمیں کربلا کے قصے سے کوئی دلچسپی ہے۔ یہ دین کی جڑ ہے کہ خلیفہ کون ہوتا ہے، کس طرح بنتا ہے، اور کب تک ہم اس کی اطاعت کریں گے اور کب اس کا تختہ اٹھیں گے۔ اگر دین میں سے یہ شے نکال دی جائے تو مسلمان تو نرم چارہ بن جائیں گے، ہندو آ جائیں، سکھ آ جائیں، سلام کرتے رہے اور کر رہے صدیوں سے۔ اسی لیے اقبال نے کہا یورپ کی غلامی پر رضامند ہوا تو، مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے، یورپ سے نہیں ہے۔ انگریز آیا تم آرام سے 200 سال سلام کرتے رہے، اور جس کو ڈی سی بلا رہا ہے کہتے ہیں بڑا یار مجھے آج شرم ملے گا، ڈی سی صاحب نے مجھے بلایا۔ وہ غلامی کو اپنے لیے باعث عزت سمجھنے لگے۔ یہ ہوتا ہے ملوکیت اور غلامی کا اثر۔ وہ آزاد لوگ جو خلیفہ کا دامن پکڑ لیتے تھے کہ ممبر پر کھڑا اور کہہ رہا خطبہ میرا سنو، کیوں سنیں، کہاں سے کرتا لایا، یہ بہت ہی اسلامی کو اس کا بیڑا غرق کیا۔ اور کہتے ہیں کربلا افسانہ، افسانے کو کیوں روتے ہو، دین کی بات پر آؤ، جہاد والقتال۔ کہ امیر المومنین وہ ہے جو زبردستی بیٹھ جائے۔ یہ کتاب میں دفتر بڑے ہوئے علماء اور اعتقاد میں نے ایک بتائی جس میں پڑھیں گے علم کلام اور فقہ کی کتاب میں کہ صحیح تو ہے کہ امت چلے، مگر اگر کوئی زبردستی بیٹھ جائے تو امیر المومنین اس کو وہ سارے حقوق حاصل ہیں جو سے سارے دین پر قلم پھیر دی، ظالموں کی تائید کر دی، ان کے خادم بن گئے، وظیفے لیتے رہے، پیسے کھاتے رہے۔ اس لیے بھائی یہ قصہ جو ہے ملوکیت اور خلافت کا، یہ لفظ کا فرق نہیں ہے، زمین و آسمان کا فرق۔ تو اس سلسلے میں کچھ حوالے جو رہ گئے تھے پچھلی مرتبہ وہ دوں، پھر انشاءاللہ یہ دونوں چیپٹر نا کلیئر کروں، نہیں چھوڑوں گا۔ میری زندگی برباد ہو جائے گی اگر میں نے واضح نہ کیا کہ امیر المومنین کس طرح صحیح بنتا ہے اور کس کو ہم خلیفہ اور امیر المومنین مانتے ہیں، ورنہ سب غاصب ہیں، ظالم ہیں، ڈاکو ہیں۔ اللہ ان ملعونوں پر اپنی جو سزا مناسب بنتا نازل کرے، ہم ان کو امیر نہیں مان سکتے۔ یہ مسئلہ نہ واضح ہوا دین ٹیڑھا رہے گا۔ اور بغاوت کے بارے میں جو اٹھتا ہے کہ کلمہ گو کے خلاف نہ، یہ کلمہ گو جن کے بارے حضور نے کہا تھا کہ ان کے خلاف نہ اٹھو، کہاں ہے نا اس میں ان ظالموں اور فاسقوں کا بات ذکر؟ وہ عادل ائمہ کی بات ہے، کوئی نیک اور خلیفے۔ تو اس نے اس پر ایک پوری فصل لکھی، بہت عمدہ، وہ ساری تو بیان نہیں میں کر سکتا، کچھ ایسے بیان کروں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں پچھلی مرتبہ میں نے کہا تھا کہ یہ حکومت جو بن رہی تھی یزید کی، اس بارے میں یہ بحثیں ان کی بیکار ہے، کچھ فائدہ نہیں کہ وہ شراب پیتا تھا، یعنی وہ غریب بھی ہوتا نا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرح بدماش ہوتا، کیوں امت کی مرضی کے بغیر تخت پر آیا۔
اعتراض اصل میں یہ ہے کہ جبر ہے، استبداد ہے. ایک طرف حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کو کہا جا رہا گرفتار کر لو مسجد نبی میں، ایک طرف پیسے تقسیم ہو رہے ہیں. یہ وہ خلافت ہے جو بڑھ رہی ہے، جبر اور استبداد کی بنیاد پر رکھی جا رہی. اور یہی وہ ملک عزوز اور ظالم بادشاہ جس کا خود حضور نے اعلان کیا کہ 30 سال کے بعد ظالم بادشاہ. کہ رسول اللہ کو جٹلانا چاہتے ہو؟ رفع الیدین اور آمین کی حدیثوں کو مانتے ہیں، حضور فرماتے ہیں میرے بعد خلافت 30 سال ہے. ثم یکون ملک عزوز. تم کون ہو جو میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کی وکالت کرتے ہو؟ وہ خود ظالم بادشاہ. یزید تو چھوڑو، اس کی اپنی سلطنت ظالمانہ تھی. وہ غاصب ہے. امیر المومنین کا تخت زبردستی چھینا، وہ امیر المومنین نہیں ہے، غاصب. تو عبداللہ بن عمر کا تو سن لیا کہ ₹1,00,000 بھیجا. یہ حوالہ رہ گیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر، عبد الرحمن بن ابی بکر کی رضی اللہ تعالیٰ اس لحاظ سے سارے صحابہ میں سے ممتاز ہیں کہ ایک فضیلت ان کو ایسی ملی جو کسی کو نہیں، کہ 4 یہ ہیں اوپر نیچے جو صحابی ہیں، اور کسی کی یہ فضیلت نہیں. دادا صحابی ہے عثمان ابو قحافہ، باپ صحابی ہے عبداللہ ابو بکر، خود یہ عبد الرحمن جو ہیں یہ صحابی ہیں، اور ان کا بیٹا جو ہے ابو عتیق محمد وہ صحابی. 4 پشتیں ان کی ہیں. اب عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ جس کا آیا تھا کہ مروان نے کہا پکڑ لو اس کو، وہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں گھس گیا اور اس نے کہا کون سی ہے یہ خلافت؟ یہ کیسر اور کسریٰ کی سنت کو تم زندہ کر رہے ہو، کفر کے طریقے اسلام میں رائج کر رہے ہو، اور کہتے ہیں ابو بکر عمر نے یہ کیا تھا. ابو بکر نے اپنے خاندان میں کس کو بنایا؟ کیوں ظالموں کا تم ساتھ دیتے ہو؟ تو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ وامتنع من بیعت یزید حین طلب معاویہ. جب اس معاویہ نے بیعت مانگی، چوٹی کے لوگوں سے مانگنی، مجھے آپ کو کون پوچھتا؟ یہ غلط بات ہے کہ ایک ایک سے بیعت لی جاتی تھی. کوئی نہیں، پبلک آرام سے بیٹھی رہتی، تماشا دیکھتی تھی کون آیا کون گیا. ذمہ دار لوگ جو امت کے چوٹی کے سردار تھے ان سے مطالبہ ہوتا. وہ 4 ہی تھے اس دور میں. یہ کہتے ہیں 4 مخالفت تھے. اور لیڈر کون ہوتے ملک میں؟ 4 اور 3 2 ہوتے ہیں. مؤثر امہ، وہ امت کے سربراہ ہوتے ہیں. بات ان کی ہوتی ہے. عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن عمر، حسین ابن علی اور عبداللہ بن زبیر، ان سے بڑا کوئی تھا تو بتاؤ. ہاں، اور پچھلے مرتبہ میں نے عمر بن حزم کا بھی ہوتا ہے. کس طرح وہ گیا شام اور پسینہ آتا تھا معاویہ کو، کیا کر رہا ہے امت کے ساتھ تو؟ خدا کو جواب نہیں دینا. سردی میں پسینہ پوچھتا رہا. حدیث بیان کی. اب حضرت عبد الرحمن نے جب انکار کر دیا، وعباس علیہ معاویہ 100,000، یہ اسلامی حکومت ہے، ₹1,00,000 بھیجا. حضرت عبداللہ کو بھی 1,00,000 بھیجا، سرکاری خزانہ، رشوت. فردہ نہیں لیا انہوں نے. وقال لا ابیع دینی بدنیایا، انہوں نے کہا میں اپنا دین اس دنیا کے عوض نہیں بیچ سکتا. ₹1,00,000 دے کر میرا دین خرید رہا، میں نہیں یہ سودا کر سکتا. اور بیچارہ پھر مدینے میں نہیں رہا، جو جبر ہو رہا تھا. مروان نے مسجد نبی میں کہا دیا پکڑ لو، اما عائشہ کے حجرے میں نہ داخل ہو. کیا حجر ہوتا؟ مدینہ چھوڑ کر بھاگ گیا، مکہ چلا گیا. وخرج الى مکہ ومات فجاء فی نومہ بمکان اسم حبشی علی 10 امیال میں مکہ. کوئی کتاب جو صحابہ کرام پر اٹھا کر دیکھو، بیچارہ جان بچانے کے لیے مکہ بھاگا. سختی ہو رہی، اور مکہ میں بھی نہیں رہا، 10 میل دور پھر پہاڑ میں حبشی کے مقام پر سویا گیا، اور سویا ہوا مر گیا. اور اما عائشہ کو دیر تک یہ شعور رہا کہ معاویہ نے مروایا. اس طرح کوئی آدمی اچانک نہیں مر سکتا. یہ بھائی جو سویا ہی نہ اٹھا، اس نے ظالم نے مرایا. اور اس کی طرف سے وہ غلام آزاد کرتے لیے مستدرک حاکم میں پڑھ. وہاں سے اس کا جنازہ پھر مکہ لایا گیا، وہاں دفن کیا مالا میں. اور اما عائشہ رضی اللہ عنہ جب حجرات میں عمرہ پر گئیں، پھر قبر پر گئی اور کہا عبد الرحمن اگر میں اس وقت ہوتی جب تو فوت ہوا تھا تو ایک تو وہاں ہی دفن کرنا تھا حبشی، دانا نہیں تھا جنازہ مکہ، اور دوسرا میں پھر نہ قبر پر آتی، مگر حسرت رہ گئی کہ میں بھائی کا منہ نہیں دیکھ سکتی. یہ ماں سے سگا تھا اما عائشہ کا، دوسری ماؤں سے. تو یہ ہے عبد الرحمن بن ربیع. وہ عبداللہ بن عمر کو 1,00,000 دیا. انہوں نے کہا میرا دین تو پھر بہت سستا ہو گیا ہے، فتح الباری سے پڑھا. اور یہ عبد الرحمن بن ربیع، یہ اسلامی حکومت بن رہی ہے. جس سے حضرت ابوبکر جان چھڑاتے تھے، دوسرے چھڑاتے تھے کہ نہ بھائی قیامت کو حساب دینا. اب یہ ریوڑیاں بن گئی کہ بیٹوں میں بانٹو، اور جو پیسے سے مانتا وہ پیسے سے اس کو مناؤ، جو ڈنڈے سے مانتا ڈنڈے سے مناؤ. یہ ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی 5ویں 6ٹھی اور 7ویں جلد بھی ہاتھ آ گئی. پچھلے بھی حوالے دیے تھے، مگر 2-3 حوالے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ لگے کہ ہمارے جو چوٹی کے لوگ تھے جن کو اللہ نے علم اور بصیرت دی تھی، وہ اس حادثہ پر کیسے روتے تھے کہ یہ کیا قیامت آئی تھی. کہ کہتے تھے اسلام کا کیا بگڑا تھا؟ آپ کا اسلام نہیں بگڑ سکتا. ہندو آ جائے، سکھ آ جائے، رفع دین کرتے رہے، ان کو کیا چھیڑیں گے وہ کام.
دین اسلام کی جان نکل گئی، وہ آزادی اور حریت سلب ہو گئی۔ ایک ادنا آدمی خلیفہ کو پکڑ لیتا تھا، گریبان سے چھری پھیر دی اس کو، کوئی نہیں بول سکتا۔ چند سال بعد ہی ولید خطبہ دے رہا دمشقی مسجد میں، خلیفہ کہتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے ان کو۔ جمعہ کی نماز اتنی لیٹ ہوئی کہ مغرب کے قریب چلی گئی تو ایک شخص نے اٹھ کر کہا، خلیفہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا اور نہ کوئی نئی کتاب اتری ہے جس نے نماز کے وقت بدلے۔ اللہ کے لیے نماز سے وقت پڑھا دو۔ اور اس کا صلہ کیا ملا؟ پڑھ رہے ہیں صاحب ابن حجر رحمۃ اللہ کی، جواب بھی نہیں زبان سے دیا۔ یہ ملوکیت ہے۔ اٹھے سپاہی محل میں لے کر سر کاٹ کر لا کر مسجد میں پھینک دیا۔ یہی ہو رہا، بولے نا اب جیلوں میں جائیں اور باغی بنے، پتہ چلے یہ صرف برکت ہے امیر معاویہ کے اس منحوس اقدام۔ بیٹے کو زبردستی بنایا، پیسے دے کر مار مار کر۔ تو آزاد لکھتے ہیں یہ البلاغ 55 صفحہ، چھٹی جلد۔ سمجھ لو اس کو، اگر دین کو سمجھنا خدا کے لیے پہلے دین کو تو سمجھے، حسین خود ہی سمجھ آ جائے گا اور یزید کا بھی پتہ چل جائے گا۔ یہاں نہ نمازوں کی بات ہے، نہ روزوں کی، نہ حج کی، نہ شراب کی۔ دین کی اصل کی بات ہے کہ خلافت اس طرح لینا انتہائی جرم ہے۔ آپ ساری دنیا میں لوٹ لیں، اتنا جرم نہیں جتنا تخت پر قبضہ غیر آئینی جو ہے یہ جرم ہے۔ ساری عدالتیں بک جاتی ہیں، پھر جج ٹیلی فون کر کے پوچھتے ہیں کہ کیا فیصلہ کریں، مشورہ لیتے ہیں، ہر چیز تباہ ہو جائے۔ ساری چیزیں آپ کے سامنے کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، کوئی نہیں پھر رہتا دین پر، ہر شے کیا سودا ہو جاتا۔ تو لکھتے ہیں یزید کی شخصی خلافت کی بیعت کے لیے جو ہاتھ بڑے تھے وہ اسلام کی جمہوریت کا کما کرنا کرتے۔ وہ بیعت نہیں تھی، محض اسلام کو چھری پھر رہی تھی کہ اسلام کی جو آزادی اور جمہوریت برباد، اور مذہب کی قربانیاں صرف امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہی کے لیے ہوا کرتی ہیں، اور دین میں جو حکم ہے کہ برائی ہو تو اس کو روکو۔ اللہ نے کہا جان اسی لیے دی ہے کہ دو، اس لیے جب اسوہ ابراہیمی کے زندہ کرنے کا ٹھیک وقت آ گیا، یہ ہے حسین کو سمجھتے، ابراہیم علیہ السلام والا نمونہ کہ دے دے بیٹے اللہ کی راہ میں، وقت آ گیا کہ تو بھی اسی کا بیٹا ہے اور رسول اللہ کا بچہ ہے، دے قربانی، دین تباہ ہو رہا ہے۔ تو خاندان نبوت کے زن و مرد، بال بچے، غرض ہر فرد نے اس میں حصہ لیا۔ 18 بچے فاطمہ کے، بیٹے بھتیجے پوتے چل پڑے، چھوٹے چھوٹے بھی تھے، عورتیں بچی۔ فرمایا تو خاندان نبوت کے زن و مرد، بال بچے، غرض ہر فرد نے اس میں حصہ لیا، اور جن قربانیوں کے پاک خون سے زمین کی آغوش اب تک خالی تھی، خون منگتی سی زمین، ان سے کربلا کا میدان رنگ گیا۔ یہ چند سطریں پڑھی، کیا کروں، پوری کتاب پڑھوں تو آپ کا پتہ چلے نا کہ میں جو چلا رہا اس لیے کہ میں اسلامی نظام کو جانتا ہوں، میں رفع جانا امین کے مسئلے نہیں، میں شرعی قانون کا عالم ہوں کہ دین ہے کیا اور حکومت کیسے بنتی ہے، امیر المومنین کون ہوتا ہے اور اس کے کیا حقوق ہیں۔ دوسری جگہ پھر لکھتے ہیں یہی رشوت، مقدام ابن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ آئے ہوئے امیر معاویہ کے پاس، جب وہ حاکم بن گیا، بات ہو گئی کہ حضرت حسن رضی اللہ فوت ہو گئے، انہوں نے انا للہ پڑھا۔ اس معاویہ نے کہا کہ تم انا للہ پڑھتے ہو معاویہ حضرت حسن پر، اس کا مرنا کوئی افسوس کی بات ہے، نکالو مسند احمد اور ابو داؤد شریف۔ اس نے کہا توبہ توبہ توبہ، حضرت حسن کا مرنا مصیبت نہیں تو اور کون سی بات مصیبت ہوگی؟ اور اس سے بڑا کوئی صدمہ ہوگا کہ رسول اللہ کے میں نے دیکھا کہ آپ نے اس کو اپنی گود میں بٹھایا ہوتا تھا اور دعا کرتے تھے، اے اللہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی محبت، تو اس کو کہتا تو دعا مصیبت کہ حسن کا مرنا کوئی افسوس کی بات ہے؟ کہتے نہیں، اس نے حکومت دے دی، ملا کیا پھر اس کو؟ اس کے باپ پر لعنت ممبروں پر ہوتی رہی، اس کی موت پر خوشیاں منائی گئیں، اور ایک درباری نے کہا دم رات نتفال، وہ تو آگ کا ایک انگارہ تھا جو اللہ نے بجھا دیا، بہت اچھا ہوا وہ ہمارے راستے سے ہٹ گیا، حدیث۔ تو حضرت مقدام نے کہا میں نہیں دربار سے جاؤں گا، میں اللہ کی قسم تجھے جلا کر جاؤں گا۔ اس نے میرا سینہ جلا دیا کہ رسول اللہ کے بچے کے بارے میں یہ باتیں کی۔ اب اللہ کی قسم اٹھا کر کیا کہتے ہیں، ریشم جو ہے حضور نے مردوں کے لیے حرام نہیں کیا، سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا نہیں حرام کیا، درندوں کی کھالیں بچھا کر ان کو فرش بچھانا جو ہے منع نہیں کیا، مانی ساری باتیں میرے بھائی۔ انہوں نے کہا اب اللہ کی قسم اٹھا کر کہا کہ یہ سارا کچھ تیرے محل میں ہو رہا یا نہیں ہو رہا؟ شرمندہ ہو گیا، کہنے لگا یار اس کو دو توڑے، وہی چال کہ یہ نہیں مانتا، بعد روپیہ لاؤ، پھیلیاں، باقی انہوں نے لے لی، مقدام نے ہاتھ نہیں لگایا، کہنے لگا یہ بڑا سخی آدمی، بڑا سخی چال بات۔ تو کیا لکھنے آزاد اس پر؟ اس امیر معاویہ کی سیاست یہ تھی، وہ آ رہی ہے، اسی کی نسلیں ہمارے ملک میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ امیر معاویہ کی سیاست یہ تھی کہ مال و دولت کے چھینٹوں سے گرم دلوں کو ٹھنڈا کیا کرتا تھا۔ یہ ہم روتے ہیں کہ رشوتیں دیتے ہیں، پلاٹ دیتے ہیں، کام یہی کیا کہ جس کو دیکھا یہ گرم ہے اوپر ڈال دو پیسے۔ مسلمانوں کو تمے مال کی راہ سب سے پہلے اسی نے دکھائی،
یہ کوئی تاریخ نہیں، خدا کی قسم حدیثیں بھری، پیسے دینے اس نے شروع، اور اس بارے میں زکوٰۃ کو جو ناجائز استعمال کیا، آپ دفتر اٹھائیں جہاں یہ باب ہے کہ ظالم بادشاہوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے، اگر امیر معاویہ کا تذکرہ ہے میرا سر کاٹ دو۔ صحابہ سے لوگ پوچھتے کہ دیس کو اپنے کپڑوں اور خوشبوؤں پر ضائع کر رہا اور اپنے چیلوں کو دے رہا، کرپشن کی حد کر۔ انہوں نے کہا حضور نے فرمایا تھا ظالموں کو دے دو تم بری ہو جاؤ گے، مجھے وہ احادیث صحیح نکال کر دکھاؤں گا۔ کس دور کی تو حمایت کر رہے ہو جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ظالم بادشاہ تھے، اللہ سے ڈر جاؤ، انہوں نے دین برباد کیا، تم ان کی نجات حمایت کرتے ہو۔ تو فرماتے ہیں مسلمانوں کو تمہیں مال کی راہ سب سے پہلے اسی نے دکھلائی، اس نے یہ لالچ دیا کہ پیسے دو لوگوں کا ایمان خریدو۔ چنانچہ اس موقع پر بھی یہی اصول کام میں لایا گیا۔ جب حضرت مقدام نے ذلیل کر دیا، یہی اس نے حکم دیا کہ مقدام کو فوراً نام و اکرام سے مالا مال کر دیا جائے، لیکن مقدام نے جو کچھ پایا اسی وقت فقراء کو تقسیم کر۔ ابو داؤد سے مسند، کسی کو تلوار کے ذریعہ دباؤ، کسی کو رشوت دیں۔ اب کیا ظلم تھا جس کے بارے میں یہ الہلال 7ویں جلد اوائل عہد عموی کی اسلامی ذہنیت ایک بڑھیا خلیفہ کے دربار میں، مگر مٹتے مٹتی دین مٹتا۔ اب بھی کچھ لوگ تھے جو نکل آتے تھے دربار میں جا کر شرمندہ کر دیتے تھے۔ یہ یہاں لکھا ہے جب امیر معاویہ تخت سلطنت پر متمکن ہو گئے 525واں، تو ایک دن یہ اپنے قبیلہ کی شکایت لے کر دربار میں پہنچی، عورت تھی سودا بنت عمارہ، مگر یہ حضرت علی کی جنگ صفین میں معاویہ کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتی تھی، بہت قابل تھی، خطبے دیتی تھی۔ جو گفتگو اس میں امیر معاویہ میں ہوئی تاریخ اسلام کے اوراق میں محفوظ کر لی، پتہ ان کو بھی تھا، جانتے تھے کہ یہی سودا ہے جو میری مخالف تھی بڑی۔ وہ ساری باتیں نہیں پڑھوں گا، یہ وہ وقت تھا، بس یہ پڑھنا کہ یہ وہ وقت تھا کہ خلافت راشدہ کا دور حریت ختم ہو چکا تھا۔ وہ خلفائے راشدین کا دور نہیں تھا کہ جس کا جی چاہے سچی بات کہہ دے، اور امیر معاویہ رومی و ایرانی شہنشاہ کے جاہ و جلال سے تخت خلافت روشناس کر چکے تھے۔ مسلمانوں کی حکومت عادی ہو گئی تھی کیسر و کسریٰ رومیوں کی حکومت کی کہ ڈنڈے سے حکومت کر۔ یہ ایک سطر میں نے آپ کے سامنے پڑھ لی، حضرت عبد الرحمن کا بھی پڑھ لی۔ اب اس سے ہوا کیا؟ وہ بربادی ہوئی کہ کلیہ بن گیا، چھوٹے نہیں بڑے بڑے علماء، چھوٹی کی فقہ کی کتاب میں پڑھتا ہوں کہ خلیفہ اصل میں محمد چنے، ورنہ اگر کوئی زبردستی بیٹھ جائے جائز خلیفہ۔ توبہ 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 توبہ، یہ تو ایسے ہی ہوا کہ کسی شخص نے زبردستی میری زمین چھین لی، پہ اصل میں تو تھا قیمت دے کر لیتا، مگر چھین لیا تو ٹھیک ہے اس کی ہوگی۔ غاصب کو مانتا، دین پر قلم پھیر دیا علماء نے، چھری پھیر، ہر کتاب بڑی ہوئی۔ یہ تو محمد اکثر ہیکر جیسے نہ اٹھتے اور امام حسین نہ اٹھتا اور ابن حزم نہ اٹھتا، دین برباد ہوتا، محدثین برباد ہو گئے، اور سب سے زیادہ میں صاف کہوں گا دین کو برباد اہل حدیثوں نے کیا۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر سب سے بڑا اعتراض اوزاعی نے کیا کہ ابو حنیفہ کی ہر بات ہم نے مانی، مگر جب اس نے فتویٰ دے دیا کہ یہ ظالم بادشاہ جو ہیں بنو عباس کر بنو امیہ کے ان کے خلاف جنگ کرو، یہ کافروں سے جہاد سے بھی افضل ہے، فرماتے ہیں یہ نہیں ہمیں ہضم ہوا، کلمہ گو سے جنگ، توبہ توبہ، یہ شراب پئیں زنا کریں، ہماری بیٹیاں اٹھانے، نو نو نو، یہ کلمہ۔ اب بھی میرے سامنے یہ امیر دعوت اور صاحب ملتے رہتے ہیں، بڑے بڑے کہتے ہیں امیر ہیں دعویٰ کے، نو مسلمان حکمرانوں، میں یہی وہ عقیدہ جس نے دین کا ستیانات کیا، مسلمانوں کی غیرت چھین لی کہ ان لوگوں کو کھلی چھٹی دے دو، کشمیر لو، لال قلعہ لو، دے دو ان کو کہ لڑکیوں کو ننگی کرنے اور شراب پئیں اور بدماشیاں کریں، یہ جہاد ہو رہا۔ ظالمو، یہ جہاد نام ہے اس کا کہ چپٹا زمین نہیں تمہارے قبضے، پہلے وہاں اسلام قائم کرو، آگے پھر چلیں گے۔ اگر وہاں اسلام ہی نہیں چلانا تو خواہ خواہ دنیا کو مارنا، کہ اپنے بھی بچے مروا اور لوگوں کو مارتے، پھر یہ کوئی جہاد نہیں۔ اللہ اعلان کرتا فساد پھیلا، زمین میں فساد ہے، لوگوں کو مارنا، کسی ہندو کو نہ مارو، ان کا بھی دین ہے، وہ اپنا سچا سمجھے، تبلیغ کرو، پہلے دین لکھو سنسکرت میں، ہندی زبان میں قرآن، ان سے بحثیں کرو، ان کو مناؤ کہ ہمارا دین صحیح۔ بیچارے جانتی نہیں، وہ اپنی ذات جانتے ہیں کہ ہمارا دین سچا، کوئی پہلے دین پھیلاؤ نا، کہ قتل کرنے کے لیے دنیا کو چل پڑنا کوئی نہیں، غنڈہ گردی اور بدماشی ہے، یہ جہاد نہیں۔ جہاد ہے کہ جو پاکستان ہے پہلے یہاں اسلام کرو، جو ملک تمہارے پاس ہے وہاں اسلام لاؤ، پھر نمونہ لوگوں کو دو، یہ ہے دین، اور پھر شاید لڑنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج لوگ آئیں گے، یار ایسی اچھی عدالتیں، ایسا خرید و فروخت کا نظام، ایسا عدل و انصاف، لوگ پاگل ہیں کہ نہ مانیں، اچھی چیز ضرور لے لیں۔ جب ہمارے پلے ہی کچھ نہیں، ان سے بدتر نظام، وہاں کوئی جمہوریت ہے، وہاں کے سپریم کورٹ صدر کو اور وزیر اعظم کو جھوٹا کر دیتے ہیں، ہمارے یہاں بھائی پوچھتے ہیں کہ کیا کریں، کیا فیصلہ کریں؟ اس کے لیے لڑتے ہو، بچے مرواتے ہو لوگوں کے جہاد کے فلسفے سے۔ دین کی عنایتوں کو بدنام نہ کرو، وہ ایسے لوگوں کے لیے نہیں کہ ظالموں کو ملک لے کر دو۔ تو جہاد صرف اسلام کو قائم کرنے کی، اور اسلام میں پہلا کہ سربراہ ٹھیک کرو،
امام دین میں کیا لفظ ہے خلیفے کے لیے حکمران کی؟ امام. اور امام کیا؟ وہ دھاگا جو دیوار پر باندھا جاتا. آپ سوتر کہتے ہیں، میشن گارڈ کر اس طرح سوتر باندھ دیا جاتا، دیوار اس کے سہارے چلتی ہے، سیدھی ہے یہ ٹیڑھی. سوتر ٹیڑھا ہو جائے دیوار ٹیڑھی ہو جائے. امام ٹیڑھا ہو گیا ساری دنیا ٹیڑھی ہوئی. ہزار جتن کریں، ذرائع ابلاغ اس کے پاس ہیں، اسکول کالج اس کے ہیں، عدالتیں اس کی ہیں، سارا نظام بدل جائے. آپ ملا چیختے رہیں، نہیں وہی ہوگا جو چاہے. وہ ڈرائیور سیٹ پر بیٹھا ہوا، گاڑی ادھر جائے گی جدھر وہ لے جانا چاہتا ہے. آپ کی کانفرنس عبادت بڑی سب برباد، کسی کام نہیں آئے. اس لیے امام سیدھا کرو. امام کے بغیر دین نہیں سیدھا ہوتا. خلیفۃ المسلمین نیک لاؤ، عادل لاؤ، متقی لاؤ، پھر دین ہوگا. اور یہ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی بخاری شریف سے حوالے دوں گا میں. صاف انہوں نے کہا کہ لوگوں سن لو، جب تک تمہارے حکمران ٹھیک رہیں گے دین ٹھیک رہے گا. جب یہ بدل جائیں گے آہستہ آہستہ نمازیں بھی چھوٹ جائیں گی. ہمیں کسی نے کہا چھوڑ دو، نظام تعلیم ایسا آ گیا، میڈیا، ہمارے اپنے بچے بے نماز ہو گئے، ہماری اپنی بچیاں بے پردہ ہو گئی. اس لیے کیوں نہیں تم سمجھتے اس بات کو کہ حکومت جو ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ کہا جائے ہم فساد چاہتے ہیں. نہیں، ہم اصلاح چاہتے ہیں کہ اچھا ڈرائیور بیٹھ جائے، وہ خود بھی اچھی زندگی گزارے، ہمیں بھی اچھی راستے پر چلائے. تو اس ظالمانہ مسئلے سے جو صرف اس وقت نہیں، میں نے کہا 1300 سال کی کتابیں ظالموں نے پڑھ دی، بڑے بڑے امام ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں، کہ نہیں متغلب بھی خلیفہ جو زبردستی بیٹھ جائے تلوار کے زور سے، حتیٰ کہ آگے بحث شروع کر لی کہ وہ نیک بھی ہونا ضروری کہ نہیں. اللہ دعا خدا کی قسم میں اتنی بڑی کتابوں کی ڈھیر لگا دوں جو ہمارے اسلامی قانون کی کتابیں کہتے نہیں اگر وہ فاسق فاجر بھی کوئی بات، اگر وہ کافر نہیں، شراب پیے، زنا کرے، جو جی چاہے کرے، وہ بھی خلیفہ. یہ ملوکیت کی برکت سے یہاں تک پہنچے، اس کھڈ میں گرے کہ جس کرسی پر رسول اللہ بیٹھتے تھے، اور خلیفہ کا معنی کہ وہ نائب رسول ہو، جو رسول اللہ علیہ السلام کام کرتا تھا وہ سارے کرے، دینی پیشوا بھی اور دنیاوی سارا برباد کرے. دین سے جب حکومت الگ ہوتی ہے وہ صرف حکومت کا معاملہ رہتا ہے، سب بک جاتا. بڑے بڑے نیک لوگ جو اپنے ضمیر بیچتے ہیں، کرو سودا، دو پیسے، ہم بھی آپ کے حق میں ووٹ دیتے ہیں. یہ سارے تماشے ہم دیکھ رہے ہیں. اس بارے میں اب میں علامہ رشید رضا رحمۃ اللہ علیہ کرو سے پہلے علام النبلاء سے سیر علام ذہبی سے پڑھوں، 3 جلد. دیکھ لو یہ ذہبی اور ابن کثیر اور امام ابن تیمیہ جتنی نرمی کر سکتے تھے ان کے بارے میں کی ہے. اللہ سے ڈرتے تھے، بہت نرمی کی ہے کہ کچھ گنجائش نکالو، مگر حق لکھ دیتے. اس لیے تم مانو تو صحیح کہ کون امام ہے تمہارے جن میں شیعت کے جراثیم نہیں. عام اعلان میں نشان دے دو کہ یہ لوگ نو یا ان کے قریب شیعت نہیں آئی، یہ سلفی تھے، یہ محدث تھے، فہرست دے دو اور ان کی کتابیں میدان میں لے آئیں. اور اللہ کے بندوں میں جانتا ہوں کہ تمہارے پاس سوائے خلافت معاویہ یزید کی اور فیض عالم کے رسالوں کوئی نہیں. میں نے بڑے بڑے شیخ الحدیث دیکھے، کچھ بھی نہیں اس بارے میں بتا رہا. وہ رسالے چھپائے ہوئے وہی پڑھتے رہتے، آنکھوں پر پٹی باندھی ہو کہ کتابیں گم ہو گئی ہیں دین کی، حدیث کے دفتر گم ہو گئے. اللہ کے لیے اس بات کو سوچو کہ جس شہادت کی خبر دینے کے لیے ایک اچانک فرشتہ آیا، سارے لوگ مرتے رہتے، کو آیا فرشتہ. رسول کریم علیہ السلام نے صحیح حدیث میں خبر دی کہ ابھی ام سلمہ میرے پاس سے ایک فرشتہ اٹھ کر گیا جو جب سے زمین و آسمان بنے کبھی نہیں آیا، اور صرف اطلاع دینے کے لیے آیا کہ آپ اس بچے سے پیار کر رہے ہیں، یہ تو ظلم مارا جائے گا، اور اگر تم چاہتے ہو تو وہاں مکی اور ان حدیثوں کو پرکھو، کوئی کمزوری ہے تو بتاؤ. ظالمو، تم حدیث کی بجائے جھوٹی باتیں لیے پھرتے. وہی ابو مخرمہ جھوٹے جن کو ہر وقت کذاب کہتے ہیں ان کی روایتیں پیش کرتے ہو کہ یزید جو تھا نیک تھا، محمد بن حنفیہ نے یہ کہا. ظالمو، پھر حدیثیں کہاں گئیں؟ دفتر کہاں گئے؟ ان جھوٹی کتابوں پر سہارا کر لیا. تو یہ بھائی مسئلہ جو ہے امیر المومنین کا یہ چھوٹا، آپ یہ چابی ہے دین. اگر وہ آ گیا انشاءاللہ مدرسے بھی ہوں گے، مسجدیں آباد ہوں گی، دین ہوگا. اور اگر سوتر ٹیڑھا ہو گیا سوال ہی نہیں پیدا ہوگا، سریا تک دیوار کر جائے گی. اور 1400 سال میں جا رہی ہے. تو سیر اعلام نبلاء للذہبی تو فرماتے ہیں فلما فعل معاویہ ما فعل بعد وفات سید الحسن من الحضرت بالخلاف العزیز، کہ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی موت کے بعد معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کے لیے اعلان کر دیا کہ صرف میری زندگی تک نہیں بھگتو گے، بعد میں بھی یہی سلسلہ چلے گا، میری نسل بیٹھے گی اور اسی طرح تمہیں کوئلوں پر بھونتی رہے گی. تعلم الحسین، اس وقت امام ذہبی فرماتے ہیں امام حسین رضی کو بہت دکھ ہوا. حالانکہ 20 سال کا پڑھے نا، میں بتا چکا ہوں اللہ کے لیے، میں گم ہو گیا اس مسئلے میں. اللہ نے میرے سینے پر کھول دیا کہ حسین 20 سال کوئلوں پر لیٹا رہا. معاویہ کو لکھتا رہا کہ میں تیرے خلاف جو جہاد نہیں کر رہا، مجھے کوئی عذر سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا خدا کو جاؤں. بات یزید کی تو تھی نہیں،
اس کے دور میں دیکھ رہے تھے کہ صحابہ قتل ہو رہے ہیں، لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹے جا رہے ہیں، لوگوں کو رشوتیں دی جا رہی ہیں، جو بیچارہ بولتا حجر بن عدی کی طرح وہ 6 ساتھیوں سمیت قتل ہوتا۔ امام حسین کہتے ہیں میں ظالموں کے خلاف جو جہاد نہیں کر رہا، مجھے عذر نہیں سمجھ آ رہا، صرف اپنے بھائی کا وعدہ نبھا رہے تھے۔ لوگ آتے تھے وفد بن کے اس وقت، کیا کروں، بھائی نے ایک وعدہ کر رہی ہے، دیکھ رہا ہوں اگر یہ مرتے وقت چھوڑ گیا امت کو کہ امت اچھا آدمی چن لے تو چلو مسئلہ ٹھیک ہو جائے، مگر وہ بھی امید ختم کر دی۔ تو ذہبی فرماتے ہیں جب بیٹے کے حق میں اعلان کر دیا علامہ حسین، تو امام حسین رضی اللہ کو بہت دکھ ہوا۔ یہ کہتے رہے کہ امام حسین اپنے تخت کا بھوکا تھا، کہو تمہیں یزید اتنا پیارا بچڑا کہ سید شباب اہل جنت تمہاری نظر میں لالچی ہے، پاگل ہے، ضدی ہے، جنت کے جوانوں کا سردار جس کے رسول اللہ نے متعدد حدیثیں بیان کی، یزید کو بچاؤ، وہ تمہارا امیر المومنین، ٹھیک ہے تمہارے پلے بہت کال۔ ذہبی فرماتے ہیں امام حسین کو ایسا کرنا ہی چاہیے تھا، ناراض نہیں ہوئے، کہتے بالکل حق۔ وہ کیوں نہ روتے کہ یار غضب ہو گیا کہ صحابہ کرام میں سے جو بیت رضوان میں شریک تھے، سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں زندہ، فاتح عراق اور ایران، اس کو بھی پیچھے ڈال دیا۔ فرمایا دکھ ہوا، وامتنا ہوا وابن ابی بکر وابن زبیر میں منوایا۔ تو حضرت ابن زبیر نے، عبداللہ بن ابی بکر، عبد الرحمن بن ابی بکر نے، امام حسین نے جواب دے دیا کہ ہم یہ ظالمانہ بیعت نہیں کریں گے۔ جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بیعت نہیں تھی، یہ ڈنڈا تھا، اس کو مارا جا رہا تھا، اس کو پیسے، اس کو بیعت نہیں کہتے۔ ساری امت بھی اس طرح بیعت کر دیتی، میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں کہ وہ بیعت قتل نہ ہو۔ جیسے کہ حضرت امام مالک سے لوگوں نے پوچھا یہ بنے عباس نے بیعت لی ہے، کہا یہ ابو بکر بن العربی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بیعت ہوتی ہے؟ ڈنڈے سے کہنے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں۔ تو امام نے فرمایا ان کے خلاف جو اٹھے اس کا ساتھ دو، ان کی بیعت قتل کوئی نہیں ہے، ظالموں نے زبردستی لوگوں سے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا۔ یہ بیعت ہوتی؟ بیعت جس کو کہتے ہیں کوئی کسی کو نہ کہے، منہ سے بھی نہ کہے کہ مجھے بیعت دو، میں خود جا کر کہوں کہ میری نظر میں تو پسندیدہ، اس کو بیعت کرتی۔ یہ پیسے بانٹنے لاکھ لاکھ روپیہ اور لوگوں کو پکڑنا مارنا، تو یہاں پھر کیا کہتے ہیں، یہ ذہبی ہیں محق الرجال، جو راویوں کو پرکھنے کی سوچی ہیں، حتیٰ کہرہم معاویہ واخذ بیعتہم مکرہین۔ یہ جو کہتے ہیں صحابہ میں سے کر رہی، پہلے تو میں نے اعلان کیا کہ سوائے ابن عمر کے دکھائیں جس نے بیعت کی تھی، چپ رہنا بیعت ہے؟ اجماع سکوتی کوئی چیز ہے کہ ہم چپ ہیں ظالموں کے خوف سے؟ کون کہے گا کہ یہ اکثریت جو ہے ان ظالموں کے ساتھ؟ بھائی خاموش، سارے مر نہیں سکتے، خاموش۔ خاموشی سے یہ نتیجہ نکالنا کہ سارے ساتھ ہیں ظالم۔ اگر ہم مسئلوں میں حوالہ دیتے ہیں کہ فلاں موقع پر دین میں یہ تبدیلی، لوگ چپ رہے، کہتے نہیں اجماع سکوتی کوئی ہے، ظالموں سے ڈرتے چپ رہے، یہی اہل حدیث یہاں دلیل بنا لیتے ہیں۔ کون مرتا بھائی؟ 50-60 بوڑھے سے چپ رہے۔ ابن عمر رضی اللہ آخر میں بیعت کی، اور وہی یہ نہیں کہ وہ راضی تھے، ارشاد بھی دیکھیں علیہ السلام شادی فتح اللہ قرآن، حضرت ابن عمر بھی سمجھتے تھے کہ ظالم ہے، مگر کہتے بے بسی ہوگی، بیٹھ گیا کیا کرے، کوئی راضی نہیں تھی۔ تو آپ فرماتے ہیں کیا ہوا پھر؟ یہ لوگوں نے جب بیعت نہیں کی، حتیٰ قہرہم معاویہ واخذ بیعتہم مکرہین، ان کو مجبور اور بے بس کر کے طاقت اور قوت کے زور سے بیعت لی، وغلبوا وعجزوا عن سلطان الوقت، اور وقت کے بادشاہ کے دباؤ سے بیچارے بے بس ہو گئے، کوئی نہیں بول سکے۔ یہ اس بیعت کی حقیقت ہے جس کو یہ ممبروں پر بیان کرتے ہیں کہ ہم آئیں گے واقعہ کربلا کی حقیقت کیا کرنی ہے۔ آپ کو تو پتہ بھی نہیں کہ کربلا کیوں ہوئی ہے، یہ کیوں پیش آیا، یزید کی شرابوں سے نہیں پیش آیا۔ امام نے دیکھا یہ اسلام کی بنیاد ہی بدل گئی کہ جو بیٹھ جائے زبردستی وہ امیر المومنین ہے، حرامی و خبیث و خلیفہ۔ اب دیکھ لیں آگے چل کر لکھتے ہیں کہ اگر یہ برا کام نہ شروع ہوتا تو شاید امت بچی۔ امام وَلَيْتَهُ لَمْ يَهْدْ بِالْأَمْرِ إِلَىٰ ابن یزید وَتَرَكَ الْأُمَّةَ مِنْ اخْتِيَارِهِ لَهُمْ، یہ 158 صفحہ تیسری جلد، نرم سے نرم بات۔ ذہبی فرمائے کاش امیر معاویہ اپنے بیٹے کے حق میں وصیت نہ کرتا اور امت کو چھوڑ جاتا کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی یہ کچھ چنے، کاش کہتا کاش ایسا ہو جاتا، پھر بھی شاید بچ جاتے لوگ۔ قال حسن، پھر کہتے ہیں امام حسن بصری فرماتے ہیں چوتھی جلد 39 صفحہ، فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَايَعَ هَؤُلَاءِ أَوْلَادُهُمْ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَكَانَ شُورًا۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں یہ بری سنت جو جاری کر دی کہ زندگی میں بیٹے کے حق میں لوگوں سے لے لو بیعت، اگر یہ نہ ہوتی تو بعد میں یہ تماشا نہ ہوتا کہ بڑے بڑے بدماش اس وقت بیٹھ گیا کہ عباسیوں نے بنو امیہ اپنے بیٹوں کو بنا دیا۔ پھر تو اتنا بھی نہیں نا کوئی بول ہی سکے، یہ تو پہلے تھوڑا بہت پوچھا، پھر تو بس تماشا دیکھتے کہ عبد الملک کیا گیا میرے بھائی یہ 4 بیٹے بڑی بڑی بیٹھے، امت دیکھ رہی، کسی کو نہیں پتا کہ کون آئے گا کون نہیں آئے۔ تو فرماتے ہیں وَلَوْلَا ذَلِكَ لَكَانَ شُورًا، اگر یہ بری سنت نہ معاویہ زندہ کرتے
تو شورا ہوتا، امت میں مشورہ ہوتا، اور آج تک مسلمان چنتے اچھے آدمی کو گھر سے جا کر پکڑ کر کے آتے کہ آؤ تم ممبر پر بیٹھو، ہمارے امیر بڑم نہیں، قصہ ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد علامہ رشید رضا مصری، اس دور کے محقق، تفسیر المنار کے مؤلف، مصر میں سب سے زیادہ تلفیظ کو زندہ کیا، تو فرماتے ہیں وَقَدْ ظَهَرَ أَنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ أَفْسَدُوا أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ کہ میری ساری بحث یہ پڑھ لینا، الخلافہ والامامۃ العظمیٰ، دو نام ہیں۔ فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں جنہوں نے دین اسلام کو برباد کر دیا اور اس امت کا ستیاناش کر دیا۔ وَأَوَّلُ مِنَ الْجَمَاعَاتِ بنو امیہ، سن لیں سلفی محدث کہتے ہیں سب سے پہلا گروہ جن سے امت کو برباد کیا، پہلی جماعت ان کی بنو امیہ ہے۔ وَإِنْ كَانَ فِيمَا فَرَادَ بَلْ مِنْهُمْ رَجُلُ الرِّجَالِ واحد الحاظ عمر بن عبد العزیز، وہ کہتے ہیں جب ہم کہتے ہیں بنو امیہ تو یہ نہیں کہ خاندان میں کوئی برائی ہے، ان میں کچھ اچھے لوگ بھی، جیسے سارے مردوں میں سے مرد نکلا اور ساری دنیا میں سے ایک ہی اکیلا عمر بن عبد العزیز خامس الراشدین، وہ پانچواں خلیفہ راشد، ولیکن لم یکن حریصا علی الامامہ، مگر وہ ان کی طرح حکومت کا لالچی نہیں تھا، نہ اس نے کوشش کی۔ وزیر اعظم نے پہلے لکھوا لیا خلیفے سے، اچانک خلافت آ گئی اور بیٹھتے ہی ممبر پر کہا کہ لوگوں میری کوئی خواہش نہیں تھی، نہ میں نے اس کے لیے کوشش کی، میرے لیے وہ کہہ گیا میں نے تمہاری بیعت اپنی گردن سے اتار دی، جس کو چاہتے ہو چن لو، یہ ہے خلافت راج۔ لوگوں نے کہا نا عمر بن یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ دو ظالموں سے پہلے یہ چانس آ گیا، ہم نہیں چھوڑیں گے۔ فرماتے وہ لالچی نہیں تھا، وَلَوْ أَمْكَنَهُ لَهَدَىٰ إِلَى الْعَلَوِيِّينَ، اور اگر اس کے بس میں ہوتا اور اس کو زہر نہ دے دیتے یہ بنو امیہ تو وہ ضرور حضرت علی کے اولاد کو خلافت دے دیتا، یہی حقدار ہے، ان کا حق ہے، ان کو دینی چاہیے۔ پھر فرماتے ہیں سن لو وہ مسئلہ کہ تغلب کو دین بنا دیا کہ جو بیٹھ جائے، یہ بھی طریقہ خلافت کا۔ وَمَا أَفْسَدَ هَٰذِهِ الْأُمَّةَ أَمْرَهَا وَأَزَالَهَا مُلْكَهَا إِلَّا جَعَلُوا تَحْتَ هَٰؤُلَاءِ الْجَبَّارِينَ الْبَاغِينَ وَاجِبَةً شَرْعًا الْإِطْلَاقِ، یہ چوٹی کی بات ہے، ان خطبوں سے پہچان لو اور اس کے لیے تڑپو، جہاں بھی کوشش ہو سکتی ہے ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ کہ خلافت اسلامیہ لانی، اس کے بغیر تمہاری نماز روزے میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں کہ ہم کے دن تمہارے منہ پر ماری جائیں۔ کیا حج اور عمرہ کرتے تھے، میرا دین تمہارے ملکوں میں پاؤں کے نیچے روندا گیا اور الباریوں میں بند کر دیا گیا اور تم حج کے لیے آتے تھے۔ فرماتے ہیں امت کا سارا معاملہ کس شاہ نے برباد کیا اور کس طرح ان کی سلطنت ضائع ہوئی؟ فرماتے ہیں صرف یہ مسئلہ کہ مولویوں نے بعد میں ڈر کر یہ چیز کہہ دی کہ ان جبارین اور باغیوں کی حکومت ماننا بھی شرم واجب ہے، جو بیٹھ جائے نا زبردستی، کہتے ہیں یہ مسئلہ جب سے گڑا گیا امت کی بربادی ہو گئی، اور اس کو ختم کرنے کے لیے امام حسین نے وہ کام کیا جس کی برکت میں پڑھوں گا۔ امام ابن فرماتے ہیں حسین نہ کہتا تو مور لگ گئی کہ واقعی یہ اس نے کہہ دیا کہ سب غلط ہو رہا، کرتے رہیں گے مگر یہ دین نہیں، یہ جبار نہ ہمارے خلیفہ نہ ان کی۔ فرماتے ہیں جو انہوں نے مطلق کہہ دیا کہ جو ظالم بیٹھ جائے اس کی اطاعت فرض ہے، وجعلوا التقلیب امرا شرعیا، وجعلوا التغلب امرا شرعیا، اور یہ بھی مسئلہ بنا دیا کہ امت چنے کم بایت اہل الاجتہاد من الامر واہل الحل وقت الامام الحق، کہ نیک خلیفے کو جیسے نیک لوگ چنتے جس طرح وہ ہے اس طرح زبردستی بیٹھنے والا بھی صحیح ہے۔ کہتا جب سے یہ مسئلہ بنا فقہا محدثین نے کتابوں میں لکھا حکومتوں کی بس چاندی ہو، مزے کر رہے ہوں، کہتے ہاں مولوی حضرات آؤ، علماء اور مشائخ کانفرنس ہو رہی ہے، کھانے پکے کھاؤ، میزوں پر گر پکتے ہیں یہ ملا، آپ اخباروں میں پڑھتے کھانے پر ہی جبر پڑتے دین بیچتے ہیں نا۔ تو فرماتے ہیں جب سے یہ مسئلہ بن گیا کہ لوگ چنے یا زبردستی بنے، یہ شرعی ہے کام، تو فرماتے ہیں اس سے زیادہ بربادی پھر دین کی کیا ہونی۔ اور یہ سارا سلسلہ جو ہے اس لیے ہوا کہ لوگوں نے حضرت ابو بکر کا حضرت عمر کو بنانا اس کو بھی اس کی طرح سمجھ لیا، وہ بنایا نہیں، پھر جیسے ہوتی تجویز بلا لیا سب صحابہ کو کہ میں اس کو پسند کرتے ہو، لوگوں نے مرضی سے کہا پسند، بعد میں سارا مجمع اکٹھا کیا کہ میری نظر میں یہ اچھا، کوئی ان کا رشتہ دار تھا، کوئی بھائی تھا، بھتیجا، اس کی مثال دے کر ظالم یزید ولد یزید الفاسق الفاجر بالرغم من انوف المسلمین، مسلمانوں کی ناک رگڑنے ان کو خاک میں ملا دیا، ڈنڈے کے زور سے ان کو دبایا اور اپنے فاسق فاجر بیٹے کے لیے خلیفہ بنا لیا۔ تو یہ ساری بحث میں تھوڑا تھوڑا میں پڑھتا ہوں۔ معاویۃ الذی سنّ سنت التغلب بالسیئۃ فی الاسلام علی الخضوع، سن لو محدث کیا کہتا ہے، معاویہ وہ پہلا شخص ہے جس نے اسلام نے اس برے طریقے کا آغاز کیا کہ ڈنڈے سے حکمرانی کرو اور لوگوں کو جھکا لو۔ اخذ معاویۃ البیعۃ لابن الفاسق یزید بالقوۃ والرشوہ، میرا پچھلا خطبہ سنا
کہ رشوت سے اور طاقت سے مرا. ایک آدمی اپنی مرضی سے بیعت نہیں کر رہا تھا. اور امام ابن کثیر لکھنے البدایہ میں کہ خدا کی قسم اگر لوگوں کے دل چیر کر دیکھے جاتے سارے حسین ابن علی کے ساتھ. اس کو جانتے تھے یہ رسول اللہ کا بچہ جنم، پوری امت اس سے محبت کرتی تھی، مگر دولت یزیدیہ اس کے مخالف، کیونکہ حکومت خلاف تھی، لوگ ڈر رہے. فرزدق نے یہی بات کہی شاعر نے جب مکہ سے باہر حضرت امام حسین کی ملاقات ہوئی. پوچھا کوفے والوں کا کیا حال ہے؟ فرمایا دل تمہارے ساتھ ہیں، تلواروں ظالموں کے ساتھ ہو. یہ حال ہوتا پبلک کا، میرا تمہارا بھی ہے کہ آ جائے کوئی پولیس مین ہم یہ ہاں ٹھیک ہے. یہ بے ایمان بنا دیا، ہم کو منافق بنا دیا، دل میں لعنت بیچتے ہیں، زبان سے تعریف کر. تو فرمایا یہ کام جو کیا بالقوت طاقت اور رشوت کے ساتھ. ولم یلقا معاویہ مقارنہ تذکر بالقول بالفعل لا فی الحجاز. اگر تھوڑی بہت مزاحمت ہوئی جو قابل ذکر ہے تو صرف حجاز میں. مکہ اور مدینے میں جو صحابہ چوٹی کے ان کے بیٹے تھے انہوں نے مخالفت کی، باقی تو سارا ملک چپ ہو گیا، بالکل خاموش ہو گئے لوگ. ثم حج معاویہ علیہ بیعت یزید فی الحجاز. پھر مدینے کا بھی رخ کیا کہ باقی ملک کو میں نے ڈنڈے سے سیدھے کر لیا، مکے کی خبر کی لوں گا. فکلم کبار الحق ولد ابنا ابی بکر عمر الزبیر. ان سے بات کی کہ تم بھی خلیفہ مانو ابو بکر کے بیٹے سے، زبیر سے، حضرت امام حسین سے. فخالفوا، انہوں نے کہا کوئی عقل کی بات کر، کیا خلیفہ مانے؟ یا رسول اللہ کی طرح چھوڑ جا کے امت چنے گی، یا ابو بکر کی طرح کر کے اپنے خاندان کو چھوڑ کر کسی نیک آدمی کو بنا، یا کمیٹی بنا دے حضرت عثمان. نہیں، کوئی بات نہیں منظور، بس اس کو منواؤں گا. فخالفوا وحددوا ان لم يرد شورى المسلمین. کہا اگر شورا نہ ہوئی ہم نہیں مانیں گے. ولكن صعد المنبر وزعم انهم سمعوا واطاعوا وبايعوا یزید وحدد من يكذب من برکت. اب دین پر آخری چھری، ممبر پر چڑھ گیا، ان کی صاف باتوں کے بعد ان چاروں کو بٹھا لیا اور جلاد کھڑے کر دیے دو کہ تلواریں پکڑو، اور کہا اگر یہ زبان کھولنے لگیں تو انتظار نہ کرنا کہ یہ مجھے ٹھیک کہتے ہیں یہ جھوٹ کہتے ہیں، یہ نہ دیکھنا اس سے بات بگڑ جائے، بس زبان ہلتی دیکھو گردنے لگا. کیا رہی یہ چوٹی کے صحابہ نیچے بیٹھے ممبر پر، اور وہاں اعلان کر دیا کہ ساری امت کے سردار یہ لوگ ہیں، انہوں نے بیعت کر لی اور یزید کی اطاعت کر لی. سراسر جھوٹ مسجد حرام میں. ہاں تو یہ کیا ہو رہا تھا کہ جو میری تکذیب کرے گا، اگر یہ ان میں سے کسی نے کہا نہیں سر اڑاتا. تو فرماتے ہیں یہ ہے وہ ظالمانہ بیعت جس پر آخری فکرہ سن لو. وَإِنَّمَا سَيَّةُ الْمَوِيِّينَ الَّتِي لَا تُغْفَرُ مَا سَنُّوا فِي قَاعِدَةٍ حُکُومِیَّہ. حکومت الاسلام وہ گناہ جو ان کا معاف نہیں ہو سکتا، اور میں نہیں کروں گا میری گردن اڑ جائے. میں یزید کی شراب کو کوئی برا نہیں جانتا، اس کی نماز چھوڑنے کو کوئی برا نہیں جانتا. یہ سارے کام لوگوں میں غلطیاں ہوتی ہیں، انسان ہے، کمزوریاں. صحابہ کرام میں سے کئی نے شراب پی لی، کوڑے لگے، ایسی باتیں. یہ قاعدہ اسلام کا جو تبدیل ہو گیا اس کو نہیں معاف کیا جا. فرماتے ہیں وَإِنَّمَا سَيَّةُ الْمَوِيِّينَ الَّتِي لَا تُغْفَرُ. ان کا وہ گناہ جو امت معاف نہیں کر سکتی. اگر رائی علم ہے ان کے پاس مَا سَنُّوا فِي قَاعِدَةِ حکومت الاسلام، جو حکومت اسلامیہ کا انہوں نے قانون بدل دیا، بنیاد ہی بدل گئی، عمارت ٹیڑھی ہوگی. فَهِيَ انتخابیۃ شورا فی الاختیار من الحل والاخذ. خلافت اسلامیہ کا قاعدہ کیا تھا کہ چنیں گے لوگ مشورے سے، کوئی دباؤ نہیں، کوئی رشوت نہیں، کوئی پروپیگنڈا نہیں، کوئی پھرے نہیں، بلکہ یقین جانو یہ امیدوار جو بنتے ہیں لوگ ممبری کے لیے، یہ بھی اسلام میں جرم. اللہ کے رسول نے کہا جو عہدہ چاہتا ہے وہ ناقابل ہے، وہ اسی لیے انکوالیفائڈ ہے، وہ کوئی اس کو عہدہ نہیں تم دے سکتے، وہ لالچی ہو. مگر یہاں باقاعدہ کنوینسنگ ہوتی ہے، لوگ گھومتے ہیں، اپنے احسان چاہتے ہیں، بے ایمانی سے وہ آگے چلے جاتے ہیں، پھر لوٹتے ہیں، پھر لوگ لوٹتے ہیں. یہ نہیں کوئی جمہوریت نہ اسلام. وہ طریقہ کیا تھا اسلام کا؟ انتخابیہ شورا فی اہل الاختیار من الحل وقد نسخوها بالقاعدۃ الحادث. اس کو بدل کس میں دیا؟ پہلے تھا کہ نیک کو چنیں گے لوگ، اب کہا نہیں، چننے کا سوال ہی نہ، نیک کا مسئلہ ہے. القوت تغلب الحق، مائٹ از رائٹ، جس کی طاقت ہے وہ حق پر. تم نہیں سوچ سکتے یہ شرابی ہے، یہ زانی ہے، ولی ہے یا بدماش ہے، وہ آ گیا. تو فرمایا اب یہ قاعدہ بن گیا جو 600 سال چلتا رہا بنو عباس میں بھی، کہ القوت تغلب الحق، کہ طاقت حق پر غالب ہے. حق نہ حق کی باتیں نہیں، نہ چننے کی باتیں، جو طاقتور ہو گیا. فہم الذین ہدموا، یہی ظالم لوگ ہیں جنہوں نے اس دین کے قاعدے کو تباہ کر دیا. وتبعهم من بعدهم فیما فیہا، اور بعد میں آنے والے ظالم اسی طرح چلتے رہے 600 سال. ہم کہتے ہیں خلافت، یہ باتیں کون سی خلافت تھی؟ وہ خود رسول اللہ کے ارشاد کے مطابق ظالمانہ حکومت. وہ اگر ختم ہو گئی کوئی رونا نہیں چاہیے. اور اگر یہ عبدالحمید کی حکومت بھی ختم ہوئی، یہ جو بیوقوف لوگ ہیں کہ جو مسلمانوں کے تخت پر بیٹھے وہ ضلع سے باہر وہ ہوتے ہیں.
عبدالحمید کیا کرتا تھا؟ عورتوں سے بدماشیاں کرتے تھے سارے. مصطفیٰ کمال بھی ظالم ہے مگر خلیفے کا کیا کردار تھا؟ کتابیں پڑھ کر دیکھو یہ بدماش تھے سارے لوگ. محلوں میں عورتیں تھیں، یہودیاں عورتیں تھیں، ان کے حسن و جمال سے لگتے ہیں. یہ ہے وہ اسلامی خلافت. ہم جس خلافت کے لیے روتے ہیں وہ شیخین کی خلافت. اللہ گواہ ہم نہیں کسی مسلمان حکمران کو ڈھونڈتے کہ صرف مسلمان آ جائیں بے شک وہ بدماشیاں. لعنت ہے مسلمانوں کی ایسی آزادی پر. اس سے وہ انگریز کی غلامی بہتر ہے کہ اتنی بدماشی نہیں ہوتی. آزادی کیوں قائد اعظم نے مانگی تھی؟ کہ یہاں ہم اسلام کا تجربہ کریں. اگر اسلام کا تجربہ نہیں کرنا، اگر دین کی فضا راس نہ کسی ملک کو ہے، ہم کسی ملک کے پجاری ہیں. ہم ہندوؤں کی طرح کسی دھرتی کو مانتے. لعنت پہ جو ایسے ملکوں پر جہاں اسلام نہیں آتا. اور جہاں اسلام ہوگا ایک چپا بر بھی ہمارے لیے وہ دار اسلام، مسجد سے پاک، اس کی حفاظت کے لیے مریں گے، جانے دیں گے بچے کو. مگر بدماشوں کو شرابیں پینے کے لیے، زنا کرنے کے لیے ہمارے علاقے دے کر دیتے رہے. کوئی جہاد نہیں، نہ لوگوں کے بچے مرواؤ. اور تم جانتے ہو کہ یہ سارا جو ہے جہاد انہی کی مدد سے ہو رہا ہے. کوئی تمہارا جہاد نہیں، نہ تم آزاد ہو. ہم جانتے ہیں اندر کو کہ تمہیں فوج ہی بھیجتی ہے اور اسی وقت رک جاتے. جب روکتے کیوں دھوکہ دیتے ہو؟ بڑی بڑی داڑیاں رکھی اور کہتے ہیں ہم اسلام پھیلا رہے ہیں. نہیں، اندر گھس کر دیکھو کہ سارے ان کے ایجنٹ ان کے، اور ظاہر میں بیان دیتے رہتے ہیں کہ یہ ایسا کر رہا ہے ایسا، تاکہ لوگ بیوقوف بنے رہے کہ یہ حکومت خلاف ہوتے. اگر حکومت کے خلاف یہ صحیح معنوں میں ہوتے اگلے دن اندر ہوتے، اندر نہیں ہوتے. اور جب اندر رہے اسلام آباد میں مہمان تھے اور سارے جا کر ملتے تھے ان کی جماعتوں کے لوگ، مشورے لیتے، کچھ نہیں، لوگوں کو فریب دیتے. تو یہ دین نہیں. اب ایک آدھا حوالہ اور پڑھ دوں. یہ ہے میرے پاس امانی الاحبار فی شرح معانی الاثار، مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ابن الشیخ المحترم مولانا محمد الیاس. یہاں بہت سارے لوگ تبلیغی جماعت کے تھے. اب جانتے ہیں کہ جماعت تبلیغی کس نے بنائی تھی؟ مولانا الیاس رحمۃ اللہ، بہت بڑی تھے. ان کے بچے تھے مولانا محمد یوسف، بعد میں وہ امیر رہے. تو ان کی یہ کتاب ہے، اس کی یہ چوتھی جلد ہے، وطر کا بیان. اس میں بحث ہو رہی ہے 252 صفحات. اب اگر ہم کہتے ہیں کہ یار بیعت کسی نے نہیں کی تھی، ڈنڈا تھا، لوگ بیچارے گنگے کر دیے گئے، کہتے نہیں تم آپ بناتے ہو. یہ ہے مولانا محمد یوسف، فرماتے ہو تم یزید کو روکتے ہو. اس کے باپ کی بیعت بھی کسی نے خوش ہو کر نہیں کی، کسی صحابی نے خوش ہو کر نہیں. تقیہ تھا، جانے بجارے تقیہ، گاڑی نہیں. کہتے ہیں شیعہ تقیہ کرتے ہیں. اللہ کی قسم ہر محدث نے کیا. ایسا وقت آیا کہ ڈنڈے چلے، سارے مان. ہر کوئی مار کھا سکتا. قرآن نے کہہ دیا سورہ نحل میں کہ اگر وقت برا آ جائے تو کافروں کو خوش کرنے کے لیے کلمہ کفر کہہ دو. سارے بلال نہیں بن سکتے. اس لیے یہ تقیہ بالکل دین کی ایک ضرورت ہے. امام بخاری لکھتے ہیں صحیح میں کہ تقیہ قیامت تک جائے. مسلمانوں کو ایک طریقہ بتایا گیا کہ اگر مشکل بن جائے تمہارے بس میں کچھ نہیں، صرف جان ہی جانی، چپ ہو. تو یہ لکھتے ہیں بھائی واما ما كتب على بعض الناس ان هذا التاويل تاويل التهاوي رقيق ويدل على رسمية اذن ولا ذلك من تاويل المفسرين فمردود. تو لوگوں نے اہل حدیثوں نے کہا کہ یہ تہاوی جو کہتا ہے نا کہ حضرت ابو ہریرہ امیر معاویہ نے ایک وطر پڑھا اور حضرت ابن عباس نے کہا اس نے ٹھیک کیا بخاری میں. تو اس بیچارے نے کہا ابن عباس نے تقیہ کے طور پر کہہ دیا، ورنہ ابن عباس 3 وطر کے قائل تھے. تو اہل حدیث عالم نے کہا نہیں یہ بہت غلط تعویل ہے، صحابہ تقیہ کر سکتے؟ فرماتے ہیں عقل کر، کیوں نہیں کر سکتے؟ بیانہ تعویل بالتقیہ لیس مستبد. بشروں سے تقیہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. کمزور ہوتے ہیں لوگ سارے. ولا رقیق، نہ اس میں کوئی دین میں خرابی ہے. ولا فی عصبیہ، اور نہ اس میں کوئی فین تقیت بالمان الجرالہ تعویل ایسا بحرام مطلق. جو مانا امام تحاوی نے تقیہ کر لیا وہ حرام نہیں ہے دین میں، بل جائزۃ فی بعض الاحوال، بلکہ کئی موقع پر جائز ہوتا کہ جان بچاؤ. اور کئی موقع پر صحابہ نے کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 جو باتیں کی وہ نہیں ایسی، جان بچائی کہ میری بہن ہے. اور یہ تو فرماتے ہیں اولم یعلم ھذا المعترض، کیا اس معترض کو اعتراض کرنے والے کو پتہ نہیں چلا بن ابن عباس من خواص اصحاب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ابن عباس حضرت علی کے خاص اصحاب میں سے تھا. من الذین کانوا ینکرون علی معاویہ رضی اللہ عنہ اشد الانکار ویبغضونہ. یہ وہ اصحاب تھے حضرت علی کے، حکومت رہی یا نہیں رہی، وہ میرے معاویہ کو بہت غلط جانتے تھے اور اس سے بغض رکھتے تھے. ویقاتلون فی حیات علی، اور حضرت علی کی زندگی میں اس سے جنگیں لڑتے رہتے. ثم بایعوا بعد التقیہ، ہاں سن لو، بعد میں جو اس کی بیعت کی ہے وہ تقیہ کی تخت پر بیٹھ گیا. حسن کے امیروں کو رشوت دے دی، انہوں نے باقاعدہ لے کر بھیج دیا میرے ماں. اور یہ کل رات بیان کیا، بڑے عالم نے مانا کہ واقعی حضرت حسن کے امیر جو تھے خرید لیے گئے تھے. انہوں نے لکھ دیا تھا میرے معاویہ کہ ہم اس کو گرفتار کرا دیں گے، حسن کو لے آ رہا ہے پکڑا دیں. حضرت حسن کو وہ خط مل گئے. آپ نے فرمایا کیوں مروانا چاہتے؟ جب تم جانو اور تمہارا یہ امیر جانو، میں جو تھوڑے بہت بچے بچ گئے ان کو مدینہ لے کر چلا جاؤ.
اور ساری عمر اپنے باپ پر لعنت سنتا رہا ممبر رسول پر. حضرت حسن بیچارہ کیا کرتا؟ تو فرماتے ہیں ثم بایعوا بعد تقیہ، بعد میں ان بیچاروں نے اگر معاویہ کی بیعت کی ہے تقیہ، غالباً ورزم بے نادرن، زیادہ ڈر کے وجہ سے، کچھ راضی بھی ہوں گے. وَقَضَىٰ بَعْضُ ابْنُ یزید مِن بَعْدِهِ كَذَٰلِکَ، اسی طرح اس کے بیٹے یزید کی بھی جو بیعت کی ہے اسی طرح ہوئی. ڈنڈا، رب بھی ڈنڈا آئے گا، میرے جیسے آپ جیسے سب تقیہ ہی کریں گے، جان چھڑائیں گے. یہ تو حسین ہی تھا جو بچوں کو لے کر چلا گیا. موت نظر آتی تھی، بتاتا گیا ہے کہ اذا کل ما ہم مناظر. یہ پہلو ہے جو کبھی بیان ہوگا انشاءاللہ. امام حسین نے اور کوئی بات نہیں کی کہ لوگ میرا ساتھ دیں گے، وعدے ہیں، یہ سب جھوٹی باتیں لوگ کر رہے ہیں. جب لوگوں نے بتایا لوگ بدل گئے، فلاں ہو گیا فلاں، ہمیشہ یہ کہا کہ اللہ اپنی تقدیر میں جو فیصلہ کر چکا ہوگا. میری چونکہ شہادت لکھی جا چکی ہے، میرے نانا کو اللہ نے بتا دیا تھا، یہ ہو کر رہے گا. مجھے یہ خبریں کیا گھبرا سکتی، مجھ پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا. میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں اپنی جان کو بھی. اور یہ فساد ائمتنا، اور جو اس امت کے حکمران بگڑ گئے، اس بارے میں میری فریاد اللہ تھا. میں اپنا کام کروں گا، میں اپنے بچوں کو لے کر میدان میں آ جاؤں گا. لوگ دیکھیں گے کہ 6 ماہ کا بچہ بھی پانی مانگتا مر گیا، نہیں دیا. بیٹا علی کا تم سے طلبگار آب ہے، دے دو کہ اس میں ناموری ہے ثواب. یہ بھی نہیں شرمائی کہ حسین باغی ہوگا، یہ بچہ تو باغی نہیں. 3 دن سے بیچارہ بلک رہا، نہیں پانی دیا. اس لیے امام نے فرمایا جو ہونے والا نا وہ مجھے پتا، کوئی بات نہیں. مسلم مارا گیا، لوگ پھر گئے، اللہ نے تقدیر میں جو لکھ دیا وہ ہو جائے. اور میں اللہ کی تقدیر پر راضی ہوں، میں اس کو سمجھ کر نکلا ہوں، اس لیے مجھے اس پر کوئی گرا نہیں. کیسے سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کوئی ساتھی شہید ہو جاتا تھا خیمے کے پیچھے چلے جاتے تھے، گھوڑے سے اتر کر زمین پر سر رکھ دیتے تھے، رضم بقضاء یا اللہ جو تو فیصلہ کر رہا میں اس پر راضی، خوش ہوں جو ہو رہا. اس حسین کو سمجھنے کے لیے تم جھوٹی باتیں کرتے، ممبروں پر بیٹھ جاتے ہو اور ان خبیث حکمرانوں کی حمایت کرتے ہو جن کے اللہ کے رسول نے کہا کہ دین کو برباد کریں. کتاب الفتن میں نکالیں کہ سب سے پہلے میری حکومت کو اس امت کو برباد کریں وہ قریش کے نوجوان ہوں گے. اکبرہم یزید بن معاویہ. دیکھ رہے کوئی شرح اگر اس کے خلاف ہوئی، مجھے پہلا دعایا نامراد وہ یہ ٹھوکرا تھا. خدا کے لیے ڈرو، حدیث کی کتابیں پڑھو، شرح پڑھو. کن کی باتیں تم کرتے؟ کوئی کسی کے ذاتی کردار کی بات نہیں ہے. لوگ سنتے رہتے ہیں. میں کبھی نہیں چھیڑتا کہ شراب پیتا ہوئی، کچھ بھی نہیں. یہ بات شراب اگر کوئی پیتا اللہ اسے معاف کرے، یہ اس کا ذاتی ہے، مگر امت کو نہ برباد کرے، خلافت کو نہ برباد کرے، عدل و انصاف کو برباد نہ کرے، عدالتوں کو نہ خریدے، لوگوں کی زبانیں بند نہ کرے. آزادی ہونی چاہیے. یہ اگر ختم ہو جاتی ہے وہ ولی بھی ہوگا تو شیطان ہوگا. ہم نہیں اس کو مانیں گے، نہ وہ مسلمانوں کا خلیفہ.